آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 سال 9 سال 11 سال کا بچہ جو ہے اس کو حفظ کر لیتا ہے، اس کو پورے قرآن مجید کو یاد کر لیتا ہے. اس میں 114 صورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، وہ سارا کا سارا قرآن مجید اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے. حالانکہ اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے آپ چند صفحے بھی یاد کریں تو وہ باقی یاد رہ جائیں اور ساری زندگی کے لیے ساری زندگی کے لیے. تو قرآن کی تلاوت اپنا وظیفہ بنانا چاہیے. آج ہمارے یہ جو مشکلات اور یہ جو پریشانیاں ہیں اور یہ جو ہم مسائل میں گڑے ہوئے ہیں اور صبح و شام ہم اس کی تلاش میں ہیں کہ کیسے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو، کیسے ہمیں سکون ملے، کیسے یہ چیزیں ملیں. تو جب ہم قرآن سے جڑ جائیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری ساری مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوگی. اور یہ بھی ایک سبب ہے قرآن کی تلاوت اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے. یہ سوال بڑا پیدا ہوتا ہے ناظرین کے ذہنوں میں بھی، یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ قرآن جو ہے یہ اگر ہم پڑھیں گے تو ہم اس کا ترجمہ تو عام طور پہ نہیں سمجھتے، ہماری زبان نہیں ہے، ہماری مادری زبان تو اردو ہے، پنجابی ہے، تو ہم تو اس کو سمجھتے نہیں ہے، تو عربی میں نازل ہوا ہے. تو گویا کہ ہمیں بغیر سمجھے ترجمے کے پڑھنے سے اس کا جو ہے وہ اجر و ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بالکل، یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم کی مثال دے کے کہ حروف مقطعات ہیں، اس کا معنی کسی کو معلوم نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کی ذات کو. تو اس کی مثال دی، فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف، الف حرف و لام حرف و میم حرف. فرمایا کہ یہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ 3 حرف ہیں. الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے. گویا کہ ایک ایک حرف پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے. تو اس کا تو معنی کسی کو معلوم نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر سمجھے ترجمے کے بھی پڑھنا جو ہے باعث اجر و ثواب ہے اور باعث رحمت ہے. بالکل. اور یہ ضروری تو نہیں کہ آپ ایک دن میں پورا سپارہ پڑھ لیں. نہیں، آپ جو ہے وہ قرآن مجید کو کم از کم رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں ایک قرآن مجید آپ ختم کریں. اپنے باقی زندگی کے معمولات کو کم کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں اور کوشش یہ کریں کہ جتنا میں نے پڑھا ہے ساتھ اس کا ترجمہ، تھوڑی سی تشریح مجھے معلوم ہو، تاکہ اللہ ہم سے باتیں کر، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں کیا باتیں کر. اللہ ہم سے باتیں کر، آج تک ہم نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی ہے کہ اللہ نے یہ زندگی گزارنے کے جو اصول بیان کیے ہیں کہ ہم ان کو سمجھ لیں. اگر ہم وہ سمجھ لیں گے، پڑھ لیں گے، اپنی زندگی کو اس کے اوپر لے کے آئیں گے، ہمارا شب و روز جو ہے، صبح و شام جو ہے یہ پرسکون ہو جائے گا. زندگی جو ہے وہ اسی طرح ہوگی جیسے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ ہم پاکیزہ زندگی اسے عطا کریں گے جو اعمال صالحہ کرے گا. تو ہم جب اس کے اوپر آئیں گے، ان اصولوں کے اوپر آئیں گے، تو پھر اللہ رب العزت دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی نصیب فرمائے. سر یہ تو آپ نے طریقہ بتایا قرآن پڑھنے کا اور تسبیحات کا. اب ذرا یہ بتائیے گا کہ پہلے 10 دنوں میں کس طرح صدقہ دینا چاہیے؟ کیا پیسے دینے چاہیے یا کوئی کھانے کی چیز دینی چاہیے؟ کس کو دینی چاہیے؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ سب سے پہلے تو جو زکوٰۃ فریضہ ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. اس کا نصاب اور ساری چیزیں وہ معلوم ہیں سب کو، اور جس کو اس کا سوال و جواب نہیں معلوم تو یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ ہم سوال کرتے نہیں ہیں دین کے معاملے میں. تو اپنے جو علماء ہیں، مفتیان ہیں، جو ائمہ ہیں ان کے مساجد کے، ان سے پوچھ کر دین کا جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے.